بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں جماعت نحم کی اردو لازمی کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم نظم نمبر 2 نعت کے شاعر کا تعارف، نظم کا خلاصہ، نظم کا مرکزی خیال، مشقی سوالات اور اشعار کی تشریح کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آنے والے اس طرح کے مزید لیکچرز بھی ملتے رہیں۔ چلتے ہیں نظم کے خلاصے کی طرف۔ اس نعت میں شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے لوگوں کے سردار ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور مسلمانوں کی سفارش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف کرنے والے اور سراپا نور ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت سخی اور فیاض تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے مالک ہیں اور روز حشر اپنے امتیوں کو حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ تمام انبیاء کرام سے اعلیٰ ہے۔ دنیا کو چھوڑ دینے والے ہمارے نبی ہی عقبہ کے مالک ہیں، جو زمین پر سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رگ رگ شفقت اور رحمت سے بھری تھی۔ عزیز طلبہ، چلتے ہیں نظم کے مرکزی خیال کی طرف۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا بیسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اخلاق و سیرت کے اعتبار سے وہ منور آفتاب تھی جس میں ہر خوبی کی جھلک اور ہر حسن کا رنگ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب رب دو جہاں، وجہ تخلیق کائنات، امام الانبیاء، محسن انسانیت، شہ دنیا و دین، شافع محشر اور ساقی کوثر ہیں۔ بہترین اور کامل انسان ہونے کی حسن صورت اور حسن سیرت میں بے مثال تھے۔ بقول شاعر، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ عزیز طلبہ، چلتے ہیں نظم کے مشقی سوالات کی طرف، جس میں سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ اس میں پہلا سوال ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئے رحمت کیوں کہا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئے رحمت اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت ہی رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے کبھی کسی کو معمولی تکلیف بھی نہ پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی لوگوں سے شفقت و رحمت اور عفو و درگزر کرتے گزری۔ سوال نمبر 2، اس نعت میں کون کون سے نبیوں کا نام آیا ہے؟ اس کا جواب ہے، اس نعت میں 5 نبیوں کے نام آئے ہیں: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال نمبر 3 ہے، قاسم کوثر سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، قاسم کوثر سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ روز محشر حوض کوثر سے امتیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی تقسیم فرمائیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لقب ساقی کوثر بھی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب ہے، حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، جبکہ نعت وہ نظم ہے کہ جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے، نعت کے پہلے اور تیسرے شعر کی تشریح کیجیے۔ اس کا جواب ہے، پہلے شعر میں شاعر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ و عرفہ شان اور عظمت کو بیان کر رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لوگوں کا سردار بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ روز محشر خدا کے حضور سفارش کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدل و انصاف کے قیام پر خصوصی زور دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو قوم عدل و انصاف کو ہاتھ سے جانے دیتی ہے، تباہی و بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے خاص پیغمبر ہیں۔ آپ کا پیام و پیغام قیامت تک کے لوگوں کی رہنمائی و رہبری کرتا رہے گا۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ تیسرے شعر میں شاعر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ صفات اور اوصاف حمیدہ کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخشش و عنایت کا ایک سمندر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت سخی تھے۔ جو بھی سوالی در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوا وہ کبھی محروم و خالی ہاتھ واپس نہ گیا۔ زمانہ آغاز وحی میں حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھیں کہ خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت یعنی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت یعنی مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندہ جبیں، نرم خو، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے عالموں کے لیے سر تاپا رحمت بن کر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہی سبب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی لوگوں سے شفقت و رحمت اور عفو و درگزر کرتے گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلوک مسلمانوں ہی کے ساتھ مخصوص نہ تھا، بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی سلوک رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بھی عطا فرمائی ہے کہ روز محشر جب اللہ تعالیٰ کا روب و جلال ہر ایک پر طاری ہوگا اور نفسہ نفسی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا مالک و مختار بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے امتیوں کو حوض کوثر سے جام کوثر پلائیں گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لقب ساقی کوثر بھی ہے۔ تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم، گفتگو، بندہ نوازی، خندہ پیشانی۔ عزیز طلبہ، چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2 میں کثیر الانتخابی سوالات ہیں جس میں درست جواب پر ٹک کا نشان لگانا ہے۔ تو سوال ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ پہلا سوال ہے، شاعر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوح کہا ہے؟ نمبر 1 دوست کو، نمبر 2 بزرگ، نمبر 3 ہمدم، نمبر 4 رہبر۔ اس کا درست جواب ہے نمبر 1 دوست۔ دوسرا سوال ہے، شاعر نے بحر سخاوت کہا ہے؟ نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام کو، نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نمبر 4 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اس کا درست جواب ہے نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تیسرا سوال ہے، نعت میں توصیف کی جاتی ہے؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی، نمبر 2 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، نمبر 3 انبیاء کرام کی، نمبر 4 صحابہ کرام کی۔ اس کا درست جواب ہے نمبر 2
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تیسرا سوال ہے، تارک دنیا سے مراد ہے؟ نمبر 1 دنیا کو چاہنے والا، نمبر 2 دنیا سے بیزار، نمبر 3 دنیا کو چھوڑنے والا، نمبر 4 دنیا میں مصروف۔ اس کا درست جواب ہے نمبر 3 دنیا کو چھوڑنے والا۔ پانچواں سوال ہے، اس نعت میں مذکور انبیاء کی تعداد ہے؟ نمبر 1 4، نمبر 2 5، نمبر 3 6، نمبر 4 7۔ اس کا درست جواب ہے نمبر 2 5۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف، جس میں کالم الف کو کالم ب سے ملا کر جملہ مکمل کرنا ہے۔ نعت کے مطابق کالم الف کے الفاظ کالم ب سے ملائیے۔ کالم الف کی طرف جو الفاظ ہیں ان کو پہلے سے میں نے لائن لگا کر کالم ب سے ملا دیا ہے۔ جس طرح سے پہلا لفظ ہے خلق کے سرور، نوح کے ہمدم، خضر کے رہبر، ہاتھ کا تکیہ، خاک کا بستر۔ عزیز طلبہ، چلتے ہیں سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 میں 10 ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ یہ پہلے سوال میں قافیہ یعنی ملتے جلتے آواز، اس میں پہلا سوال ہے، شام اور نام کے 5 قوافی درج کیجیے، یعنی 5 قافیے درج کیجیے۔ اس میں جواب کے اندر میں نے لکھ دیا ہے شام، نام، کام، جام، عام۔ دوسرا سوال ہے، امیر مینائی کی نعت میں کون کون سے قافیے استعمال ہوئے ہیں؟ اس کا جواب ہے امیر مینائی کی نعت میں درج ذیل قافیے استعمال ہوئے ہیں: میشر، پیغمبر، رہبر، کوثر اور بستر۔ تیسرا سوال ہے، قافیہ اور ردیف کے باہمی فرق کو واضح کیجیے۔ سب سے پہلے جواب میں قافیہ کی وضاحت کی گئی ہے، وہ الفاظ جو کانوں کو یکساں معلوم ہوں یا ہم آواز الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں۔ یہ ردیف سے پہلے والا لفظ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اس میں ہوا اور دوا یہ قافیہ ہیں۔ اس کے بعد ردیف کی وضاحت کچھ اس طرح سے کی گئی ہے، وہ لفظ یا الفاظ جو قافیے کے بعد آتے ہیں ردیف کہلاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ انگلش کا لفظ ہے آر سے ریپیٹ، آر سے ردیف، یعنی جو الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہوں ان کو ردیف کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اس شعر میں کیا ہے ریپیٹ ہو رہا ہے، لہٰذا اسے ردیف کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں نظم کے اشعار کی تشریح کی طرف، جس میں اس نعت کا پہلا شعر ہے، خلق کے سرور، شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور، خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پہلے شعر کے مشکل الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں، جس میں پہلا لفظ ہے خلق، جس کے معنی ہیں دنیا کے لوگ۔ دوسرا لفظ ہے سرور، جس کے معنی ہیں سردار یا بادشاہ۔ تیسرا لفظ ہے مرسل داور، جس کے معنی ہیں انصاف کرنے والا۔ چوتھا لفظ ہے پیمبر، جس کے معنی ہیں پیامبر یا خدا کا حکم ماننے والا یا سفیر۔ عزیز طلبہ، اس شعر کی تشریح سے پہلے نظم کا حوالہ اور شاعر کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ امتحانات میں بھی آپ اسی طرح سے لکھیں گے، کسی بھی شعر کی تشریح میں پہلے نظم کا حوالہ دیں گے، پھر شاعر کا حوالہ دیں گے، پھر شاعر کا مختصر تعارف دیں گے، اس کے بعد شعر کی تشریح لکھیں گے۔ حوالہ نظم میں مندرجہ بالا شعر ہماری درسی کتاب کی ایک شاہکار نظم نعت سے لیا گیا ہے، جو محامد خاتم النبیین سے ماخوذ ہے۔ حوالہ شاعر میں اس نظم نعت کے شاعر امیر مینائی ہیں۔ چلتے ہیں شاعر کے تعارف کی طرف۔ امیر مینائی کی شاعری لکھنؤ کی فضا میں جوان ہوئی، اس لیے ان کی شاعری میں
زبان و بیان کا وہی چٹخارا ہے جو لکھنؤ کی شاعری کا طرۂ امتیاز ہے۔ ان کا پہلا دیوان مرآت الغیب اس کا آئینہ دار ہے۔ بعد میں داغ دہلوی کے رنگ سخن کی شعوری کوشش میں لکھنوی رنگ شاعری سے دور ہوتے گئے، اس لیے ان کے دوسرے دیوان صنم خانہ عشق میں داغ کی رنگ شاعری کا اثر غالب ہے، اور داغ کی سی شوخی ان کے کلام میں نظر آتی ہے۔ یہ شوخی داغ کی ہم پلہ تو نہیں ہے، مگر اس سے ان کی شاعری کو یہ فائدہ ضرور پہنچا ہے کہ ان کے کلام میں نکھار، حسن، دلکشی، صفائی اور درد انگیزی کا بدرجہ اتم نظر آتا ہے، اور ایسے ایسے اشعار ان کے کلام میں مل جاتے ہیں جو ضرب المثل بن چکے ہیں۔ عزیز طلبہ، چلتے ہیں شعر نمبر 1 کی تشریح کی طرف۔ خلق کے سرور شافع میشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شعر میں شاعر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ و رفع شان اور عظمت کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لوگوں کا سردار بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ روز حشر خدا کے حضور سفارش کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدل و انصاف کے پیکر ہیں اور عدل و انصاف کے قیام پر خصوصی زور دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو قوم عدل و انصاف کو ہاتھ سے جانے دیتی ہے، تباہی و بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے خاص پیغمبر ہیں۔ آپ کا پیام و پیغام قیامت تک کے لوگوں کی رہنمائی و رہبری کرتا رہے گا۔ چلتے ہیں شعر نمبر 2 کی طرف۔ شعر نمبر 2، نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مونس اعظم، نوح کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مونس آدم، نوح کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے نور مجسم، جس کے معنی ہے نور کا پیکر یا سراپا نور۔ دوسرا لفظ ہے نیر اعظم، جس کے معنی ہے سب سے بڑا روشن ستارہ۔ تیسرا لفظ ہے سرور، جس کے معنی سردار یا بادشاہ۔ چوتھا لفظ ہے مونس، جس کے معنی ہے ہمدم یا ہمدرد۔ اس سے اگلا لفظ ہے ہمدم، جس کے معنی ہے رفیق، دوست یا ساتھی۔ اس سے اگلا لفظ ہے رہبر، جس کے معنی ہے رہنما یا راہ دکھانے والا۔ عزیز طلبہ، تشریح سے پہلے شاعر کا حوالہ، نظم کا حوالہ اور شاعر کا تعارف بیان کیا جاتا ہے، جو کہ پہلے ہی بیان کیا گیا ہے، لہذا تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ صفات اور اوصاف حمیدہ کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیکر نور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار و تجلیات نے ظلمتوں کو ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہ دنیا و دین، رحمت کون و مکان اور محبوب رب دو جہاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو جو سسک اور تڑپ رہی تھی اسے قرار فرمایا، اسے راہ ہدایت دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے ہمدرد و غمخوار ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے مونس اور خضر کے رہبر اعظم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے۔ تجلیوں کے کفیل تم ہو،
مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے۔ عزیز طلبہ، چلتے ہیں شعر نمبر 3 کی طرف۔ شعر نمبر 3 ہے: بحر سخاوت کان مروت، آیۂ رحمت شافع امت، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے بحر سخاوت، جس کے معنی ہیں سخاوت کے سمندر۔ دوسرا لفظ ہے کان مروت، جس کے معنی ہیں بہت سخی یا نہایت فیاض۔ تیسرا لفظ ہے آیۂ رحمت، جس کے معنی ہیں اللہ کی رحمت کی نشانی۔ چوتھا لفظ ہے شافع امت، جس کے معنی ہیں امت کی سفارش کرنے والا۔ پانچواں لفظ ہے قاسم کوثر، جس کے معنی ہیں حوض کوثر سے امت کو پانی پلانے والے۔ عزیز طلبہ، چلتے ہیں شعر کی تشریح کی طرف۔ چونکہ نظم کا حوالہ، شاعر کا حوالہ اور شاعر کا تعارف پہلے سے بیان کیا جا چکا ہے، لہٰذا اس شعر کی تشریح میں جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں: بحر سخاوت کان مروت، آیۂ رحمت شافع امت، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شعر میں شاعر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ صفات اور اوصاف حمیدہ کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخشش و عنایت کا ایک سمندر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت سخی تھے۔ جو بھی سوالی در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوا، وہ کبھی محروم و خالی ہاتھ واپس نہ گیا۔ زمانہ آغاز وحی میں حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھیں کہ خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت یعنی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت یعنی مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندہ جبیں، نرم خو، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے عالموں کے لیے سر تاپا رحمت بن کر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہی سبب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی لوگوں سے شفقت و رحمت اور عفو و درگزر کرتے گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رویہ مسلمانوں ہی کے لیے خاص مخصوص نہ تھا، بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی سلوک رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا مالک و مختار بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز محشر اپنے امتیوں کو حوض کوثر سے جام کوثر پلائیں گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لقب ساقی کوثر بھی ہے: تیری صورت تیری سیرت، تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی۔ چلتے ہیں شعر نمبر 4 کی تشریح کی طرف۔ رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ، تارک دنیا مالک عقبہ، ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے رہبر، جس کے معنی ہے رہنما یا راہ دکھانے والا۔ دوسرا لفظ ہے ہادی، جس کے معنی ہے ہدایت پہنچانے والا۔ تیسرا لفظ ہے تارک دنیا، جس کے معنی ہے دنیا چھوڑ دینے والا۔ چوتھا لفظ ہے مالک عقبہ، جس کے معنی ہے آخرت کے مالک و مختار۔
اس شعر کی تشریح کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر امیر مینائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات اور اعلیٰ خصوصیات کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ کے رہبر و رہنما اور ہادی برحق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ تمام نبیوں کی نبوت و کمالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرہون منت ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمادارن تو تنہا داری۔ اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، وہ سارے معجزات اور کمالات جو دیگر انبیاء رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تنہا ان سب معجزات اور کمالات کی حامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اخلاق و سیرت کے اعتبار سے وہ منور آفتاب تھی، جس میں ہر خوبی کی جھلک اور ہر حسن کا رنگ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح وطن چھوڑا اور ہجرت کی، دشمنی اور عداوت کی آگ میں ڈالے گئے، پھر بھی دنیا کو ٹھنڈک اور سلامتی کا پیغام دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی طرح غار ثور کے شکم میں 3 دن رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح اس دنیا میں حکومت کی بنیاد ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت ایوب علیہ السلام کا سا صبر بھی تھا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سا انداز تبلیغ بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح پرجوش بھی تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح نرم خو بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا پرستی سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تن پروری اور عیش و عشرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخرت کا مختار بنایا ہے۔ آپ شہ دنیا و دین اور رحمت کون و مکاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات اور بنائے تخلیق آدم ہیں۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی سادہ ترین انداز میں زندگی بسر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرتعیش اور آرام دہ زندگی سے ہمیشہ دور رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آرام فرماتے تو اپنے سر مبارک کے نیچے اپنے ہاتھ کو تکیہ بنا لیتے اور عام سا بچھونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوتا۔ عزیز طلبہ چلتے ہیں 5ویں شعر کی طرف۔ چلتے ہیں 5ویں شعر کی تشریح کی طرف۔ 5واں شعر ہے: بہر سے مملو ریشہ ریشہ، نعت امیر اب اپنا ہے پیشہ، ورد ہمیشہ رہتا ہے اکثر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی: پہلا لفظ مہر، جس کے معنی ہے محبت، شفقت یا ہمدردی۔ دوسرا لفظ مملو، جس کے معنی ہے بھرا ہوا یا لبریز۔ چلتے ہیں اس شعر کی تشریح کی طرف۔ اس شعر میں امیر مینائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی گہری عقیدت و مودت کا والہانہ اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و عطا سے میرے جسم کا انگ انگ فیضیاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی اور جود و سخا ابر کرم کی مانند برس رہی ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری رگوں پہ میں بس گیا ہے اور میری زندگی کا اب یہی مقصد اور کام رہ گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی میں پوری زندگی گزر جائے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت اور اعلیٰ صفات کا ورد دل و زبان پر ہمیشہ جاری و ساری رکھوں، مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے کرتے میری زندگی گزر جائے۔ بقول شاعر: نعت لکھتا رہوں، نعت پڑھتا رہوں، آنکھ پرنم رہے، دل مچلتا رہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو
آئندہ بھی اسی طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔